تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. فرمایا کہ اے پیارے محبوب کل یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیارے محبوب میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے گناہ کر لیے، اتنی خطائیں کر لیں اور بھول کر اتنی غلطیاں کر لیں کہ وہ اسراف کی حد تک پہنچ گئے، ان کے گناہ جو ہے وہ لا تعداد ہو گئے، اس کے باوجود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا پھر بھی میری رحمت سے بے امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. فرمایا جب اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری سارے ہی خطائیں، سارے گناہ معاف کر دے گا. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت بشر حافی کا واقعہ، آپ سنیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی اس بات پہ بڑا مزہ آئے گا اور اپنی توبہ کی قبولیت کی امید بند جائے گی، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے اتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، سہول بھول کر اپنی غلطیوں خطاؤں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کوتاہیوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو شاید اللہ معاف ہی نہ کرے، اللہ ہمیں نہ بخشے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شاید معافی کی گنجائش ہی نہ رہی ہو. مگر میرے دوستو ایسا سوچنا جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے، کیونکہ ہمارا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی رحمتوں کا سمندر اتنا وسیع ہے، اتنا عریض ہے، اس کی رحمتوں میں اتنی وسعتیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں ایک واقعہ جو متعدد کتب میں یہ آیا میں عرض کرنے لگا ہوں کہ بشر حافی ایک شرابی آدمی تھا جو ہمہ وقت شراب کے نشے میں دھت رہا کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ جا رہا ہے اور شراب کے نشے میں دھت ہے، رستے میں کیا دیکھا کہ ایک نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. بشر نے دیکھا، حالانکہ وہ عالم بے ہوشی میں جیسے کہ نشے کے عالم میں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کسی بات کا، جھومتا جا رہا تھا بدمست نشے میں. لیکن جب اس کاغذ پہ نظر پڑی تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ جب نظر پڑی تو وہ کانپ گیا. دل میں خیال آیا بشر تو عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، تو ہر وقت اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے کھانے کھاتا ہے، اس زمین پہ عیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیے رزق سے، مگر اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ پاؤں میں پڑا ہوا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے، نام کو چوم کر سینے سے لگایا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف لکھی ہوا تھا، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا کہ بشر اللہ کا نام پاؤں میں ہے، اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہے، اور میں جو اللہ کا بندہ ہوں اس کے عطا کردہ رزق سے میں عیش و عشرت کر رہا ہوں، میں نشے میں ہر وقت بدمست رہتا ہوں، مجھے دنیا کا خیال ہی نہیں ہے. تو وہ اٹھایا اور بازار سے تھوڑے پیسے دے کر عطر خریدا اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو دھویا، اچھی طرح اسے عطر لگایا، اور جس جگہ سے بشر گزرتے تھے ہر وقت اس دروازے کے اوپر اسے رکھ دیا تاکہ اس کے نیچے سے میں گزروں. شراب چل رہا ہے، لیکن اسی رات ایک اس زمانے کے نیک آدمی کو، اللہ کے ولی کو خواب آیا، ہاتھ غیب سے آواز آئی کہ اے میرے نیک بندے، جا کر بشر کو، اس نے آج میرے نام کی تعظیم کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی ہے، اسے جا کے آج میرا پیغام دے دے کہ بشر جیسے تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میں اسی طرح تجھے دنیا میں بھی بزرگی عطا کر دوں گا اور تیری آخرت بھی میں نے پاک کر دی ہے. وہ اللہ کے نیک بندے جب اٹھے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہیں یہ ویسے ہی خواب نہ ہو، اس میں کوئی صداقت نہ ہو. انہوں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، پھر سو گئے. جب سو گئے آنکھ لگی تو پھر وہی خواب آیا، پھر اٹھے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ وہ جو بشر ہے وہ تو ایک شرابی آدمی ہے، ہر وقت نشے میں بدمست رہتا ہے، اس کے لیے بھلا مجھے یہ خواب آنا تھا. جب تیسری بار پھر سو گئے 2 نفل پڑھ کے تو پھر وہی خواب آیا، ہاتھ غیب سے آواز آئی، اے اللہ کے نیک بندے، جا کر بشر کو میرا پیغام دے دے کہ اے بشر جیسے تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے اسی طرح میں تجھے بزرگی و عزت دنیا میں بھی دے دوں گا، آخرت میں بھی دے دوں گا. جا کے پیغام دے. اٹھ کے
جب صبح ہوئی وہ اللہ کے بندے اٹھے، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا بشر کو کہ بشر کہاں ملتا ہے، گلیوں بازاروں میں دیوانہ وار ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ میرے اللہ کا پیغام ہے میں بشر تک پہنچا دوں۔ جب وہ ایک ٹھکانے پہ پہنچے پتہ چلا کہ بشر جو ہے وہ اندر شراب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور شراب پی کے وہ بے ہوش پڑا ہے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بندہ نکلا، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے بشر سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا بشر تو شراب کے نشے میں دھوتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں اسے اس وقت دنیا و ما فیہا کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو جا کے پیغام دو، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے جا کے بشر کو پیغام دیا کہ بار تیرے ملنے والا کوئی پیغام لے کے آیا ہے۔ بشر نے کہا اسے کہو کس کا پیغام ہے؟ وہ بندہ جب دوبارہ پوچھنے آیا کہ وہ پوچھتے ہیں کس کا پیغام ہے، اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ میں بشر کے اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ جب بشر نے یہ سنا تو وہ بد مستی کی حالت سے اٹھے، بیدار ہوئے، تڑپ کے اٹھ گئے، دوڑ کے آئے کہ میرے اللہ کا پیغام میرے نام، میں تو اتنا برا ہوں، میں تو شرابی ہوں، میں تو اپنے اللہ کا نافرمان ہوں۔ تو جس وقت باہر آئے وہ اللہ کے بندے باہر انتظار کر رہے تھے۔ بشر نے پوچھا کیا بات ہے اللہ کے بندے؟ انہوں نے فرمایا کیا کل تم نے زمین پہ پڑا ہوا کوئی کاغذ اٹھایا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف لکھا ہوا تھا؟ بشر نے کہا اٹھایا ہے، مگر اس کے بارے تو مجھے پتا ہے یا میرے اللہ کو پتا ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، انہوں نے کہا پھر تیرے اللہ نے ہی تیرے لیے پیغام بھیجا ہے، مجھے یہ خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ میں تجھے کہہ دوں کہ تو جس طرح تو نے اپنے اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے، اللہ فرما رہا ہے میں اسی طرح ہی تجھے بھی قابل تعظیم اور قابل عزت بنا دوں گا، اور تیری دنیا بھی بہتر فرما دوں گا، تیری آخرت بھی بہتر فرما دوں گا۔ بشر نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، رونے لگ پڑے، چیخیں نکل گئیں کہ میں کیا ہوں اور میرے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے۔ میں نے ساری زندگی شراب میں گزار دی، ساری زندگی میں نے خطاؤں میں اور غفلتوں میں کوتاہیوں میں گزار دی، مگر میرا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ گھڑی کی گھڑی میں نے اس کے نام کی تعظیم کیا کی، وہ تو مجھ پہ مہربان ہو گیا، اس نے تو میری ساری خطاؤں کو پس پشت ڈال دیا۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے رو کر کہنے لگے بھئی اللہ تو ایسا ہے، تو نہیں جانتا اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، اس کی رحیمی و کریمی میں اتنی وسعتیں ہیں کہ اس کی رحیمی و کریمی کے جو سمندر ہے وہ ہر وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو بشر نے کہا میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور آج سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ یا اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے، مولا تو میری پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے، آج میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو پھر وہی بشر جن کی ایک چھوٹی سی نیکی کو دیکھ کر، تعظیم بسم اللہ شریف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، اور جو وہی بشر جو ایک وقت میں شرابی تھا وہ اس زمانے کے اولیاء کاملین میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ ولایت پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز فرما دیا، اور پھر وہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے۔ مشاہدہ حق میں یہ اعزاز آپ کو ملا، اور یہ توبہ میں اس قدر ان کے اندر کی صفائی رب تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ ننگے پاؤں رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر کوئی ایسا کاغذ کا پرزہ مجھے نیچے پڑا نہ مل جائے، کہیں اس پہ میرا پاؤں نہ آ جائے۔ اسی زمین پہ میں نے ایک کاغذ دیکھا تھا جس پہ اللہ کا نام لکھا تھا، اور وہ کاغذ زمین پر پڑا تھا، اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس زمین پہ اب جوتا پہن کے چلوں۔ ان کا نام بشر تھا، پھر ان کا نام بشر حافی پڑ گیا، یعنی ننگے پاؤں والا۔ تو دوستان عزیز، اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہماری چھوٹی سی نیکی دیکھ کر بھی اگر اس کا دریائے رحمت موج میں آ جائے تو وہ کرم فرما کے پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں، جس کے پلے کچھ نہیں میں ان خریداروں میں ہوں، جب کہا اسیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں طرفداروں میں ہوں۔ تو بندہ اللہ کے حضور میں آئے تو صحیح۔ کسی نے کیا خوب کہا، بلکہ علامہ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بالخصوص یہ مقام ادب سے بھی ملا
کہ انہوں نے اللہ کے نام کا ادب کیا۔ ہمارے ہاں بڑی بے ادبی ہوتی ہے، مقدس کاغذات کی، اخبارات میں قرآن کریم کی آیات بینات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، رسول اللہ کی نعتیں لکھی ہوتی ہیں، اور وہ کاغذات جو ہیں وہ مقدس سرے راہ پڑے ہوتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں بھی ہم کوئی مقدس کاغذ دیکھیں ہم انہیں اٹھا لیں، ہم انہیں اٹھا لیں، اس میں ہماری بہتری ہو گئی۔ آپ کو میں نے جو واقعہ سنایا حضرت بشر حافی کا، وہ شرابی تھے ساری زندگی میں، مگر بسم اللہ شریف کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے ساری غلطیاں معاف فرما دی۔ اسی لیے اسی طرح اگر ہم بھی ادب و احترام کا خیال رکھیں گے، مقدس کاغذات کا، اللہ اور رسول کے نام کا، مقدس کتابوں کا، کاغذات کا اگر ہم احترام ہم تعظیم کریں گے تو اللہ تعالی ہم پر بھی مہربانی فرمائے گا۔ تو اللہ کے، کیونکہ دین سارے کا سارا ادب ہے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وما علی الا البلاغ۔